الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کے حقوق۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، ان سے ادب سے بات کرو اور ان کے سامنے شفقت سے عاجزی کے ساتھ جھکے رہو اور کہو کہ اے میرے رب، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے سے معنی ہے کہ کوئی بات نہ کہے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے انہیں تکلیف پہنچے، اور اپنے بدن اور مال سے ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ رکھے۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہو۔ اگر ماں باپ اپنی خدمت کے لیے نفل عبادت چھوڑنے کا حکم دے تو چھوڑ دے۔ ان کی خدمت نفل سے بڑھ کر ہے۔ جو کام واجب ہے وہ والدین کے حکم سے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ماں باپ کے ساتھ احساس کے طریقے جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے ان سے محبت رکھو۔ بول چال، اٹھنے بیٹھنے میں ادب کا خیال رکھے، ان کی شان میں آدر کے، تعظیم کے لفظ کہے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے، اپنے اچھے مال کو ان سے نہ بچائے، ان کے مرنے کے بعد ان کی وصیتوں کو پورا کرے، ان کے لیے فاتحہ، صدقات، تلاوت قرآن سے ایصال ثواب کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہے، ان کی قبر کی زیارت کرے۔ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کی عادی ہو یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہو تو ان کو نرمی کے ساتھ اچھے راستے پر لے کر آئے، کوشش کرتے رہے کہ وہ اچھے راستے پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی منشا سے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو سزا دے کر ہی رہتے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح میں محدثین فرماتے ہیں کہ گناہوں کی سزا مرنے کے بعد آخرت میں ملے گی، لیکن ماں باپ کا دل دکھانے والوں کو سزا اسی دنیا میں ملتی ہے اور اس وقت تک موت نہیں آتی ہے جب تک بدلہ نہ مل جائے۔ نعوذ باللہ۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری نے اپنے ملفوظات میں حدیث بیان فرما کر ایک واقعے کا ذکر کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے باپ کے گلے میں رسی باندھا اور اس کو گھسیٹتا ہوا بانس کے کھیت کے پاس لے گیا جو سامنے 10-20 گز کے فاصلے پر تھے۔ وہاں پہنچ کر باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا اب اس سے آگے مت کھینچنا ورنہ تو ظالم ہو جائے گا۔ بیٹا تعجب سے بولا، میں نے جو یہ 20 گز تک آپ کو کھینچا ہے تو کیا ابھی تک میں ظالم نہیں ہوا ہوں؟ باپ نے کہا، ہاں تو ابھی تک ظالم نہیں ہوا، کیونکہ میں نے بھی اپنے بابا یعنی تیرے دادا کو اسی طرح گردن میں رسی باندھ کر یہیں تک کھینچا تھا، لہٰذا اب تک تو مجھے اپنے عمل کا بدلہ دے رہا تھا، اب اس جگہ سے اگر تو آگے بڑھے گا تو ظالم ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، وقت ملے تو ماں باپ کی طرف دیکھو
کہ تمہارا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سب کے سروں پر والدین کا سایہ سلامت رکھے۔ سارے رشتوں کو نبھا کر دیکھ لیا میں نے، ماں باپ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا اس دنیا میں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ جب انسان اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق روک لیا جاتا ہے۔ اگر تم نے باپ کی خدمت کی تو تم کبھی غریب نہیں ہو سکتے، اور اگر تم نے ماں کی خدمت کی تو تم کبھی بد نصیب نہیں ہو سکتے۔ والدین کے حقوق۔ والدین دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی میں کوئی اچھا مشورہ دینے والا نہیں ہوتا۔ اگر باپ کا ہاتھ بیٹے کے کاندھے پر ہو تو بیٹا دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوتا ہے۔ والدین کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ والدین کے حقوق حدیث کی روشنی میں ہے، ذرا غور فرمائیے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سب گناہوں کی سزا قیامت میں ملے گی، لیکن جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی اس کو اللہ پاک دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے۔ ایک بات کو اچھی طرح سے جان لیجئے، حدیث شریف میں ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ پاک اسے حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ذرا سوچئے، صرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہے تو ایک حج کا ثواب ہے، تو ماں باپ کی خدمت کرنے سے کتنا ثواب ملے گا۔ والدین کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ سب کی بادشاہی سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ باپ کی شان میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی ناراضگی تمہارے باپ کی ناراضگی میں ہے، اور اللہ پاک کی رضامندی تمہارے باپ کی رضامندی میں ہے، اس لیے باپ کو خوش رکھو، اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ کچھ اچھی باتیں جو باپ کی شان میں ہیں وہ یہ ہے کہ باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون پسینے سے چلاتا ہے۔ باپ ایک مقدس محافظ ہے جو سارے خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ اپنے باپ کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ تم کو نیچے گرا دیں گے۔ والد کی سختی برداشت کرو تاکہ تم باکمال بن سکو۔ ماں کی شان میں عرض کرنا چاہتی ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں نے جہاد پر جانے کا ارادہ کر لیا ہے اور آپ سے مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہاری والدہ ہے؟ صحابی نے عرض کیا، ہاں میری والدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو کیونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کی خدمت کا انعام دیکھ لیجئے، ذرا غور فرمائیے گا۔ میری میٹھی میٹھی اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ایک قصہ عرض کرنے جا رہی ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے باری تعالیٰ، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ جواب ملا، وہ ایک قصاب ہوگا، قصاب یعنی قصائی ہوگا، اور فلاں بستی میں رہتا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام اس آدمی سے ملے اور کہا کہ تم مجھے اپنا مہمان بنانا پسند کرو گے تاکہ میں یہ جان سکوں کہ خدا نے تمہارے کس کام کی
बदौलत तुम्हें ये बुलंद मकाम अता किया है। वो कसाब हजरत मूसा की बात सुनकर उन्हें अपने घर पे ले गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस कसाब ने अपनी कमज़ोर माँ को पालने से या बिस्तर से निकाला और अपने हाथ से खाना खिलाया, अपनी माँ की अच्छी तरह से खिदमत की। कसाब की माँ ने बेटे को दुआ दी, खुदा तुम्हें जन्नत में मूसा का पड़ोसी बनाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि कसाब को ये बुलंद मर्तबा माँ की दुआ के तुफैल मिला है। हज़रत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो सुना ही होगा कि माँ की खिदमत करने की वजह से सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ना कर सके, जबकि इश्क नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके दिल में कूट कूट कर भरा था। एक मर्तबा शौक़ दीदार में हुजूर से मुलाकात के लिए हाजिर भी हुए, लेकिन हुजूर से मुलाकात ना हो सकी। माँ का ख्याल आया तो वापस चले गए। माँ की खिदमत अल्लाह और उसके हबीब से मोहब्बत के अलावा कोई काम ना था। जंगल बयाबान में अल्लाह अल्लाह करते रहते थे, दुनियादारी से कोई मतलब ना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा मुबारक हज़रत ओवैस करनी को देने की वसीयत की थी। हज़रत मखदूम शाह बाबा माहिर मुंबई इंडिया में बहुत फेमस हस्ती है। माँ की खिदमत गुजारने के लिए उन्हें इनाम मिला है कि मखदूम के खिताब से उन्हें नवाजा गया। माँ ऐसी हस्ती है जो अपने लिए दुआ करना भूल जाए, लेकिन अपने बच्चों के लिए दुआ करना नहीं भूलती। वालिदैन के हुकूक अदा करो, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। दुनिया में माँ बाप के प्यार से अच्छा कोई दौलत नहीं होता। आखिर में मैं माँ बाप के लिए चंद अशआर पेश करती हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। कुछ ना पा सके तो क्या गम है, माँ बाप को पाया है ये क्या कम है। जो थोड़ी सी जगह मिली इनके कदमों में, वो क्या किसी जन्नत से कम है। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, मगर याद रखना बस माँ बाप नहीं मिलते। मुरझा कर जो गिर जाए एक बार डालों से, ये ऐसे फूल है जो फिर नहीं खिलते। अपने माँ बाप को कभी कोई दुख मत देना, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए सिर्फ दुख ही सहे हैं। रुके तो चांद जैसी है, चले तो हवाओं जैसी है, वो माँ ही है जो धूप में छाँव जैसी है। माँ की अजमत से अच्छा जाम क्या होगा, माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा। खुदा ने रख दी है जिसके कदमों में जन्नत, खुदा ने रख दी है जिसके कदमों में जन्नत, सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा। जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानती हूँ, मेरे रब के बाद मैं बस अपने माँ बाप को जानती हूँ। तूने जब धरती पर सांस ली तब तेरे माँ बाप तेरे साथ थे, माता पिता जब अंतिम सांस ले तब तू भी उनके साथ रहना। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अगर माँ बाप की याद आए तो भाई बहन मिलकर बैठा कीजिए। किसी की बातों में माँ का लहजा नज़र आएगा तो किसी की हंसी में बाप की हंसी नज़र आएगी। वक्त मिले तो कभी अपने बाप की चप्पल पर नज़र डालना, जो कि घिस गई है आपका मुस्तकबिल बनाते बनाते, और आपका मुस्तकबिल बनाते बनाते बाप खुद को भूल चुका है। कड़ी धूप में मेहनत करता है, और बाप एक ऐसी हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत का दरवाज़ा है। इसलिए बाप को कभी नाराज़ मत करना। मुझसे पूछिए, जिसके सर पर वालिद का साया नहीं है,
اس کی زندگی مانو بے عمل ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہتا۔ اس لیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، ماں باپ کو کبھی ناراض مت کرو، ماں باپ کو ناراض نہ کرو، کیونکہ ماں باپ کو ناراض کرو گے تو دنیا میں کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اگر دنیا میں کامیاب انسان بننا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو خوشی کی نظر سے دیکھو اور ان کی خدمت کرو۔ ان کی خدمت کا موقع سب کو نہیں ملتا ہے، اور ماں باپ کے دل سے نکلی ہوئی دعا عرش تک پہنچ جاتی ہے، اور آپ کو کہاں سے کہاں تک ماں باپ کی دعا پہنچائے گی۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ماں باپ کا کبھی دل مت دکھاؤ، کیونکہ ماں باپ میں سے اگر کوئی ایک بھی چلا جاتا ہے نا تو آپ کی زندگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ہونے کے باوجود بھی ایک ماں یا ایک باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر ایک چیز واپس مل سکتی ہے، لیکن کھوئے ہوئے ماں باپ واپس نہیں ملتے، یہ میری بات یاد رکھنا۔ اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔